بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا. مسجد اسلام کی بنیادی پہچان ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے شعائر میں سے ہے. انسان اگر اعمال میں کمی بیشی کرتا ہے تو اس کے معافی کی امید ہے، لیکن اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کی توہین کرتا ہے تو اس کو معافی نہیں مل سکتی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اے ایمان والوں شعائر اللہ کی توہین مت کرو. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کیونکہ شعائر اللہ کا دل سے اکرام کرنا، دل سے عظمت کرنا، یہ انسان کے تقوی کی علامت ہے. شعائر اللہ کیا کیا ہے؟ کعبۃ اللہ شعائر اللہ ہے، مسجد نبوی شعائر اللہ میں سے ہے، قرآن، احادیث، مساجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، توحید و رسالت، یہ ساری چیزیں اسلام کے شعائر میں سے. انبیاء اور رسول، آسمانی کتابیں، فرشتوں کی عظمت، یہ ساری چیزیں شعائر اللہ میں سے، جس کا اکرام کرنا، جس کا احترام کرنا ہر مسلمان کے لیے ایمان کا اور دین کا بنیادی حصہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی مثال دے کر فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں یعنی مسجدوں میں لوگوں کو عبادت کرنے سے روکے اور مسجدوں کی بربادی اور مسجدوں کی ویرانی کا سبب بنے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا: لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر بھی بربادی ہے اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی سخت اور دردناک عذاب ہے. مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور روئے زمین کی سب سے بہترین چیز مسجد ہے. اسلام کا بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ مسجد کسی کی زمین پر قبضہ کر کر نہیں بنائی جا سکتی، اور اگر کسی کی زمین پر قبضہ کر کر مسجد بنائی جائے تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز بھی نہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ سے بہت دور ملک شام میں جبکہ مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا اور نئے نئے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ رہے تھے، ایسے میں مسلمانوں نے ایک علاقے کو فتح کیا. اس علاقے کے اندر عیسائیوں کی اکثریت تھی. مسلمانوں کو پتہ چلا کہ وہاں پر عیسائیوں کا ایک چرچ ہے. مسلمانوں نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے فوری لیٹر لکھا
اور وہاں آپ کے جو گورنر تھے ان سے آپ نے کہا کہ اس چرچ کو دوبارہ بحال کر دیا جائے، اور جن لوگوں نے چرچ کو مسجد بنا دیا تھا ان کو ان کی حرکت سے باز کیا جائے، کیونکہ اسلام دوسرے مذہب کے لوگوں کی مذہبی عبادت گاہوں پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اسلام کا بنیادی نظریہ ہے، اور جس انسان کے اندر جتنا تقوی ہوگا، جتنی پرہیزگاری ہوگی، اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہوگی، جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا، وہ انسان اس کے اوپر 100% عمل کرے گا۔ وہ کبھی کسی دوسروں کی عبادت گاہوں پر قبضہ کرنا یا دوسروں کی عبادت گاہوں کو مسجد میں کنورٹ کر دینا اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ اس وقت پورے ملک کے اندر ایک مسجد کا ایشو بڑے زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے، گیان واپی مسجد کا، جو یو پی کے مشہور شہر بنارس کے اندر واقع ہے۔ مسلمانوں میں سے 98% مسلمان وہ ہیں جن کو اس کے بارے میں کچھ بھی تاریخ معلوم نہیں، بلکہ بابری مسجد کے بارے میں بھی مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ وہ مسجد جو 450 سال تک مسلمانوں کی عبادت گاہ تھی اور آج وہاں پر مندر بنا جا رہا ہے، اس مسجد کی تاریخ آج تک مسلمانوں کو نہیں معلوم، جبکہ مسلمانوں نے اس مسجد کی بازیابی کے لیے 28 سال تک قانونی جنگ لڑی۔ مختلف عدالتوں کے اندر مسلمانوں نے مقدمات لڑے، اس کے باوجود بھی 100% تو کیا 95-98% مسلمانوں کو اس کی تاریخ نہیں معلوم۔ اور آج مسئلہ چل رہا ہے گیان واپی کی مسجد کا۔ مسلمانوں کو اپنی تاریخ، اپنی مساجد کی تاریخ سے جب تک وابستگی نہیں ہوگی، اس وقت تک حقیقت کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ اسی لیے آج کے جمعہ میں مکمل بیان گیان واپی کی مسجد کی تاریخ کے اوپر ہوگا، لیکن اس سے قبل ایک ضروری بات یہ بتانا اہم معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت نیوز چینلوں کے اوپر جہاں ان بھکتوں کی جانب سے طرح طرح کی باتیں بول کر اتنا شور مچایا جا رہا ہے کہ ان کے شور کے نیچے مسجد کی تاریخ اور حقیقت کو دبا دیا جائے، اور جو اصل ریالٹی ہے اس کو چھپا دیا جائے۔ ہٹلر نے کہا تھا نا کہ جھوٹ کو اتنا شدت سے بولو کہ لوگوں کو سچائی کے اندر شک محسوس ہونے لگے۔ تو آج میڈیا چینلوں کے ذریعے سے جھوٹ کو اتنا عام کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو سچائی کے اندر شک ہونے لگا ہے۔ بہت سے مسلمانوں کو کہتے سننے میں آیا کہ ارے وہاں کے وضو خانے میں شیو کا لنگ نکلا ہے، لہذا واقعی کسی نہ کسی بادشاہ نے بلکہ اورنگزیب نے اس مندر کو توڑ کر مسجد بنایا ہوگا، تبھی تو وہاں سے شیو لنگ نکلا، ورنہ کیوں نکلتا؟ ایسا کچھ ہمارے مسلمانوں کی زبانوں سے بھی سننے میں آیا، اور وہیں پر ان بھکتوں کی جانب سے بھی یہ سننے میں آیا کہ اگر وہ مسجد ہوتی تو اس کا نام گیان واپی کیوں ہوتا؟ گیان تو سنسکرت لفظ ہے، گیان تو ان کے مذہب کا مذہبی لفظ ہے، واپی بھی ان کے مذہب کا لفظ ہے، مسلمانوں کا تو لفظ نہیں ہے۔ تو چند ان بھکتوں کی جانب سے یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ اگر وہ مسجد ہوتی تو اس کا نام گیان واپی کیوں ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسجد کا نام گیان واپی نہیں ہے، اس مسجد کا نام جامع مسجد ہے، اور جس محلے میں وہ مسجد ہے اس محلے کا نام گیان واپی، اور جس سٹی کے اندر وہ مسجد ہے اس سٹی کا نام بنارس۔ یہ بسم اللہ مسجد ہے، یہ اولڈ بس اسٹینڈ ہے، اور یہ مٹپلی ہے، یہ ڈسٹرکٹ جگتیال ہے، یہ اسٹیٹ تلنگانہ ہے، یہ کنٹری انڈیا ہے۔ لیکن کوئی اس کو اولڈ بس اسٹینڈ تو نہیں کہے گا بسم اللہ مسجد کو۔ اولڈ بس اسٹینڈ ایریے کا نام ہے، اسٹریٹ کا نام ہے، بسم اللہ نام مسجد کا ہے، مٹپلی نام گاؤں کا ہے، اور جگتیال نام ضلع کا ہے۔ اسی طریقے سے جامع مسجد اس مسجد کا نام ہے، اور گیان واپی اس محلے کا نام ہے۔ چونکہ بنارس ایک ایسا شہر ہے جو ہندو مت، بدھ مت اور جین مت تینوں مذہب کے لوگوں کے نزدیک بنارس
ایک تاریخی مقام ہے اور ایک مذہبی مقام ہے، اور کاشی وشوناتھ ٹیمپل کی وجہ سے بنارس کو پوری دنیا کے اندر ایک شہرت حاصل۔ حالانکہ کاشی کے نام پر، وشوناتھ کے نام پر جو سب سے بڑا ٹیمپل پوری دنیا کے اندر ہے وہ کمبوڈیا کے اندر ہے۔ کمبوڈیا ایک افریقی ملک ہے، اس ملک میں وشوناتھ کے نام پر سب سے بڑا ٹیمپل ہے وشوناتھ کا، لیکن بنارس میں بھی ان کے نام پر بہت سارے ٹیمپل موجود ہیں۔ جیسا ایودھیا کے اندر رام کے نام پر 34 ٹیمپل تھے، اور ہر ٹیمپل کے پادری کا، وہاں کے پنڈت کا یہ دعویٰ تھا کہ رام یہیں پر پیدا ہوئے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی 34 جگہ پر پیدا تو نہیں ہو سکتا، تو جس طریقے سے بابری مسجد کو ایک پروپیگنڈے کے تحت بدنام کیا گیا، بدماشی کے تحت، پولیٹیکل غنڈہ گردی، جوڈیشری کی غنڈہ گردی کے تحت بابری مسجد کو حاصل کیا گیا، وہی حرکتیں اب گیان واپی کی جامع مسجد کو حاصل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وہاں رام کے نام پر مسجد کو مندر بنایا گیا، اور یہاں پر وشوناتھ کے نام پر مسجد کو مندر بنانے کی تیاری چل رہی ہے، ہو چکی ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اس کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے۔ اس علاقے کا نام، اس محلے کا نام گیان واپی ہے، وہاں وہ مسجد قائم ہے، اسی لیے وہ گیان واپی مسجد کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس مسجد کو کس نے بنایا؟ اس وقت میڈیا چینلوں کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ اس مسجد کو اورنگزیب عالمگیر نے بنایا۔ اورنگزیب کے والد کا نام شاہجہاں تھا، شاہجہاں کے والد کا نام جہانگیر تھا، اور جہانگیر کے والد کا نام اکبر تھا، جو اکبر بادشاہ گزرا ہے۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں بنارس کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہوتے تھے جو قطب بنارس کے نام سے مشہور ہے، جن کا نام حضرت مخدوم شاہ بنارسی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جب تک وہ بنارس میں رہے، ان کی قبر بھی وہیں بنارس میں ہی ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں ہر جمعہ کی نماز گیان واپی کی جامع مسجد میں ادا کی۔ یہ کب کی بات ہے؟ اکبر بادشاہ کے زمانے کی بات ہے۔ اکبر کون؟ اورنگزیب کا دادا، پردادا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گیان واپی مسجد کو اورنگزیب نے بنایا، تاریخی حوالوں سے ان لوگوں کے چہروں کے اوپر ایک ذلت کا تماشا ہے کہ جو مسجد اکبر کے پردادا کے زمانے میں تھی، اس مسجد کو اورنگزیب کیسے بنا سکتے تھے؟ بلکہ اکبر کے جو سکڑ دادا تھے، اکبر کے دادا اور اورنگزیب کے جو سکڑ دادا تھے، بابر بادشاہ، شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر، جنہوں نے سب سے پہلے 1524 میں ہندوستان میں ابراہیم لودھی کے زمانے میں دلی پر قبضہ کیا، اور یہاں پر مغلیہ امپائر کا انہوں نے سنگ بنیاد ڈالا، اور 1530 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ بابر جس زمانے میں ہندوستان آئے، اس زمانے کے اندر بھی گیان واپی مسجد ہندوستان میں بنارس میں موجود تھی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے گیان واپی کی مسجد کو بنایا، وہ کتنے جھوٹے ہیں، اور تاریخ کے سلسلے میں ان کو تاریخ کی ABCD بھی نہیں معلوم ہے۔ اورنگزیب کیا، اورنگزیب کے دادا کے پیدا ہونے سے پہلے سے گیان واپی مسجد موجود ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پکی بات تو لکھی ہوئی نہیں ہے کہ گیان واپی مسجد کس زمانے میں بنی اور کس نے اس کو بنایا، لیکن تذکرۃ المتقین ایک کتاب ہے، پرانی کتاب، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھے سلطان ابراہیم شاہ شرقی، اور ان کے شاگرد تھے شیخ سلیمان محدث رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بابر بادشاہ کے ہندوستان میں آنے سے 60 سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ بابر ہندوستان، بلکہ 80 سال 84 سال پہلے بابر ہندوستان میں 1524 میں آیا تھا، اور حضرت ابراہیم شاہ شرقی کا انتقال 1440 ہجری میں عیسوی میں ہوا تھا۔ 1440 میں انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے 84 سال کے بعد 1524 میں بابر بادشاہ ہندوستان آئے تھے۔
تو یہ جو ابراہیم شاہ شرقی تھے، سلطان ابراہیم شاہ شرقی، ان کے حالات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی اپنی زندگی میں ہر جمعہ کی نماز بنارس کی جامع مسجد گیان واپی میں پڑھتے تھے۔ تو گویا گیان واپی مسجد تقریباً آج سے 650 سال سے زائد پرانی مسجد ہے، 700 سال پرانی مسجد قریب۔ گیان واپی مسجد کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ اس مسجد کو اورنگزیب نے مندر کو ڈھا کر بنایا تھا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رام مندر کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ رام مندر کو بابر نے ڈھا کر بابری مسجد بنائی، حالانکہ بابر نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک دفعہ ایودھیا کے اندر قدم نہیں رکھا تھا۔ جب وہ ایودھیا آئے ہی نہیں تھے تو انہوں نے رام مندر کو توڑ کر مسجد کیسے بنائی؟ اور اورنگزیب نے بھی اپنی پوری زندگی میں پورے 59 ایئرس اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان پر حکومت کی، اور یہ آج کا ہندوستان نہیں تھا، اس زمانے کا ہندوستان جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، برما، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، بہت سارے علاقے شامل تھے اس میں، افغانستان، یہ سارے ممالک ملا کر ایک بھارت تھا جسے آج اکھنڈ بھارت کہا جاتا ہے۔ اتنے بڑے بھارت کے اوپر اورنگزیب کی حکومت تھی، لیکن اورنگزیب نے اپنے 49 ایئرس کے شاشن کال میں، اپنے گورنمنٹ کے دور میں ایک دفعہ بھی اورنگزیب نے بنارس کی سرزمین پر قدم نہیں رکھا۔ جب وہ بنارس آئے ہی نہیں اور ان کے سکڑ دادا کے پیدا ہونے سے 85 سال پہلے، ان کے سکڑ دادا کے ہندوستان آنے سے 85 سال پہلے سے ایک مسجد ہندوستان میں موجود ہے، تو اس مسجد کے بارے میں یہ کہنا کہ اس مسجد کو دراصل وہ وشوناتھ کی مندر تھی اور اس کو توڑ کر اورنگزیب نے مسجد بنایا، اور جاتے جاتے اورنگزیب نے 2024 کا بی جے پی کو الیکشن جیتنے کے لیے مسجد کے حوض میں شیولنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ ہے نا عقل مندی والی بات؟ کتنا عقل مند تھا اورنگزیب کہ جاتے جاتے اس نے آج سے 400 سال پہلے 2024 کا الیکشن جیتنے کے لیے حوض میں شیولنگ کو چھپا کے گیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے والد شاہ جہاں، ان کے زمانے کے اندر انہوں نے گیان واپی کی مسجد کے پیچھے حصے میں ایک مدرسہ قائم کیا جس کو ایوان شریعت کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں بنارس کے اندر بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، وہ علماء اس مدرسے کے اندر بیٹھ کر دینی تعلیم دیتے تھے۔ جیسا یہ مدرسہ قائم ہے آپ کی مسجد میں، ایسا ہی گیان واپی کی مسجد میں، مسجد کے پچھلے حصے میں اورنگزیب کے والد شاہ جہاں بادشاہ نے ایک مدرسہ بنایا تھا جس مدرسے کا نام ایوان شریعت تھا۔ گیان واپی کی مسجد برسہ برس سے اس مسجد کو وانٹیڈ کیا گیا، جیسا بابری مسجد کو رام کے نام پر، گیان واپی کی مسجد کو وشوناتھ کے نام پر، اور اسی طریقے سے کاشی متھرا کی جو شاہی عیدگاہ ہے، آج اس عیدگاہ کے بارے میں بھی پٹیشن فائل ہو چکی ہے عدالت میں۔ انشاءاللہ ساری چیزیں میں قانون کے حوالے سے آگے آپ کو بتاؤں گا۔ تو گیان واپی مسجد کے سلسلے میں یہ بات مشہور کی جاتی ہے کہ وہ وہاں پر ایک مندر تھا۔ اس مسجد کا جو مین انٹرنس تھا وہ نارتھ میں، مسجد کے نارتھ حصے میں ایک بڑا دروازہ تھا۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت اور بنارس کے کمشنر کی مداخلت سے، اور اس زمانے میں اس مسجد کے جو متولی تھے ان کی نادانی سے مسجد کے اس مین انٹرسٹ کو بند کر دیا گیا، اور مسجد کے مشرقی حصے کے مسجد کے مغربی حصے کے اندر ایک چھوٹا دروازہ کھولا گیا، جو آج اسی دروازے سے مسجد کے اندر لوگوں کے آنے جانے کا انتظام ہے۔ 1936 کے اندر گیان واپی مسجد کے متولی تھے جن کا نام دین محمد تھا۔ انہوں نے عدالت میں مسجد کی پراپرٹی کے مسئلے کو لے کر، مسجد کی ملکیت کو لے کر بنارس کی ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر ایک مقدمہ ڈالا تھا، جس کو 1 سال کے بعد 1937 میں، یعنی انگریزوں کے دور میں،
ہندوستان کی آزادی سے ٹھیک 10 سال پہلے وہاں کے فاضل جج نے یہ ججمنٹ دیا تھا، یہ فیصلہ سنایا تھا کہ گیان واپی کی مسجد کوئی مندر نہیں ہے بلکہ گیان واپی کی مسجد یہ مسلم وقف کی پراپرٹی۔ چنانچہ مسجد کے متولی دین محمد صاحب نے مسجد کی ملکیت کا مقدمہ بنارس کی سیشن کورٹ سے اور ڈسٹرکٹ کورٹ سے انہوں نے وہ مقدمہ جیت لیا تھا، لیکن مسجد چونکہ اونچائی کے اوپر ہے، مسجد میں ایک سلار ہے جسے تہخانہ کہتے ہیں۔ مسجد کے شمالی حصے میں ایک تہخانہ ہے، نارتھ حصے میں۔ اس تہخانے کے سلسلے میں پھر وہاں کی جو بنارس کی جو لوکل انتظامیہ ہے، وہاں کا جو میونسپل ہے، اس نے مداخلت کی اور مداخلت کر کر مسجد کے سلار کے جو گیٹ تھے ان گیٹوں کے اوپر تالا لگوایا، اور تالا لگوا کر ایک چابی وہاں کے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے پاس اور دوسری چابی مسجد کے بارے میں جو وشوناتھ ٹیمپل ہے اس کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے ان کے پاس رکھی گئی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسجد کا سلار ہے اور مسجد کے سلار کی چابی مسجد مینجمنٹ کمیٹی کے پاس ہونی چاہیے، لیکن یہ وہاں کی انتظامیہ کا یک طرفہ فیصلہ تھا، اور آپ اس فیصلے کو سن کر سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کی مینجمنٹ کی نیتیں کیا تھی، ان کے ارادے کیا تھے، اور کس سوچی سمجھی سازش کے تحت انہوں نے ایک چابی مندر والوں کو دے دی اور ایک چابی اپنے پاس رکھی۔ مسجد والے جن کی اصل پراپرٹی تھی اور جن کے سلسلے میں 1937 کے اندر بنارس کی ڈسٹرکٹ کورٹ نے ججمنٹ دے دیا تھا، ان لوگوں کو چابی نہیں دی گئی۔ پھر اس کے بعد سے غیر ضروری مسجد کے اوپر مداخلت شروع ہو گئی۔ سال میں ایک دفعہ مسجد کے اوپر کلر کروایا جاتا ہے، مسجد کے کلر کروانے پر جھگڑے ہوتے تھے۔ پھر 1920 کے اندر مسجد کی ایک کمیٹی بنی، اس کمیٹی کا نام تھا انجمن انتظامیہ مساجد۔ بنارس کے اندر بہت ساری مسجدیں ہیں اور بہت ساری مندریں ہیں۔ بنارس کے سلسلے میں ہندو دیوی دیوتاؤں نے جس جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا وہاں بھی مندر موجود ہے، انہوں نے جس جگہ بیٹھ کر تپسیا کیا، عبادت کی، وہاں بھی مندر موجود ہے، انہوں نے جس جگہ پر بیٹھ کر اشنان کیا وہاں بھی مندر موجود ہے، انہوں نے جس جگہ پر بیٹھ کر گیان پراپت کیا، علم حاصل کیا، وہاں بھی مندر موجود ہے۔ الغرض بنارس شہر میں آج بھی 20 مندریں موجود ہیں جن کی 500 سال پرانی تاریخ ہے۔ اگر اورنگزیب عالمگیر اس مندر کو توڑ کر مسجد بنا دیتے تو وہ سارے مندروں کو کیوں چھوڑ دیتے وہ، جبکہ وہ مندریں اس زمانے کی ہے جو مندریں اورنگزیب عالمگیر کے زمانے سے پہلے کی، اور اورنگزیب کو پورے 50 سال حکومت کرنے کا موقع ملا، لیکن انہوں نے کاشی کے اندر، بنارس کے اندر اتنی مندروں کو کھلا چھوڑ دیا اور ایک ہی مندر کو ڈھا کر انہوں نے گیان واپی کی جامع مسجد بنا دی۔ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ چنانچہ انجمن انتظامیہ مساجد جو گیان واپی مسجد کی مینجمنٹ کمیٹی ہے، اس کمیٹی نے اس مسجد کے لیے گزشتہ 100 سال سے بڑی قربانیاں دی اور اس کمیٹی کی بڑی محنتیں ہیں۔ چنانچہ 1990 کے اندر بنارس کے ایک گورنمنٹ آفیسر نے مسجد کے بارے میں یہ پابندی لگا دی کہ مسجد میں جمعہ میں 500 سے زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ انجمن انتظامیہ مساجد نے اس کے اندر مداخلت کی اور اس افسر کی بات کو کنڈم کر کر چھوڑا۔ پھر اس کے بعد 1995 کے اندر ایک پولیس افسر تھے، انہوں نے بنارس میں ہندوؤں کو اجازت دے دی کہ مسجد کے چہار دیواری کے اطراف پریکرما کیا جائے، یعنی مسجد کا طواف کیا جائے۔ جس طریقے سے مسلمان کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، اسی طریقے سے ایک پولیس افیسر نے، جبکہ اس کو کوئی اتھارٹی نہیں تھی، مسجد کی پراپرٹی کے سلسلے میں 1937 کے اندر کورٹ کا فیصلہ تھا کہ وہ مسجد کی پراپرٹی ہے، وہ سنی مسلم وقف کی پراپرٹی ہے، اس کے باوجود ایک پولیس افیسر نے، متعصب تھا ہوگا کوئی اندر سے چڈی والا، خاکی چڈی والا،
اس نے اجازت دے دی کہ مسجد کے اطراف میں طواف کیا جائے. پھر انجمن انتظامیہ مساجد نے مداخلت کی اور ان کے اس کام کو بھی انہوں نے ناکام بنا دیا. اسی طریقے سے 1998 کے اندر مسجد کے دکنی جانب نندی کی پوجا کرانے کی کوشش کی گئی. نندی کیا ہے؟ نندی یہ وشوناتھ کی سواری، یا کروٹلا گودام کے پاس بھی رکھی ہوئی ہے نندی. تو نندی وشوناتھ کی سواری ہے، لوگ اس کو احترام کی نظروں سے دیکھتے ہیں. چنانچہ 98 کے اندر وہاں کی ضلع انتظامیہ نے غیر ضروری مداخلت کرتے ہوئے مسجد کے پچھلے حصے میں نندی کی پوجا کرنے کی اجازت دے دی. انجمن انتظامیہ مساجد نے مداخلت کی اور اس کے اندر وہ لوگ ناکام ہو گئے. پھر 99 کے اندر کارگل کی جنگ ہوئی. جب ملک میں بی جے پی کی گورنمنٹ تھی، اٹل بہاری واجپئی کی سرکار تھی، کارگل کی جنگ کے اندر بہت سارے مسائل کا سامنا تھا. تو وہاں کے ایک پولیس افسر نے مسجد کی چھت پر پرگیا کرنے کا پروگرام بنایا. جب انجمن انتظامیہ مساجد نے مداخلت کی تو اس پولیس افسر نے کہا کہ کارگل کی جنگ چل رہی ہے، پورے دیش کا مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ خصوصی پوجا کرنے کی مسجد کے چھت کے اوپر اجازت نہیں دیتے. انجمن انتظامیہ نے مداخلت کی اور اس فرقہ پرست پولیس والے کے مدعے کو انہوں نے کنڈم کیا اور اس سے پھر ان کو باز رہنا پڑا. پھر اس کے بعد سن 2000 کے اندر شیوراتری ایک دن منائی جاتی ہے. 2000 میں آج سے 22 سال پہلے پورے ملک میں 3 دن کی شیوراتری کاشی وشوناتھ مندر میں منانے کا اعلان کیا گیا اور پورے ملک سے لاکھوں کار سیوکوں کو جمع کرنے کا پلان بنایا گیا. جس طریقے سے 1992 میں دیش سے لاکھوں کار سیوکوں کو ایودھیا کے اندر جمع کیا گیا اور ظالمانہ بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اسی طریقے سے سن 2000 کے اندر بھی یہ پلان بنایا گیا. لیکن وہاں کی جو مینجمنٹ کمیٹی تھی انجمن انتظامیہ مساجد، ان کی مداخلت سے ان کے یہ ارادے بھی ناکام ہو گئے اور وہ 3 دن کی شیوراتری کا پروگرام بننا طے نہیں ہوا. کیا ہے پاگل ہے؟ 1993 کے اندر مسجد کے اطراف میں لوہے کی بیریکیڈنگ کی گئی. آج آپ دیکھیں گے اخبارات کے اندر یا نیوز چینلوں میں مسجد کے اطراف میں بیریکیڈنگ آپ کو نظر آئے گی. اور اس طریقے سے مسجد کے راستے کو، مسجد کے جانے کے دروازے کو اتنا تنگ کر دیا گیا کہ صرف 4 فٹ کا راستہ ہے. اس 4 فٹ کے راستے کے درمیان میں ایک ٹین لگائی گئی 2 فٹ پر. ایک طرف سے عورتیں مندر کو جاتی ہے 2 فٹ کے راستے سے اور دوسری طرف 2 فٹ کا راستہ ہے جس سے مسلمان اور ہندو مندر کو جاتے ہیں اور مسلمان مسجد کو جاتے ہیں. اور ان لوگوں کی شروع سے یہ پلاننگ رہی کہ 2 فٹ کے راستے سے ہندو مسلمان چلے، ہندو مسلمان کے درمیان میں جھگڑا ہو اور ان کے جھگڑے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر گیان واپی مسجد پر تالا لگا دیا جائے. جس طریقے سے 1949 کے اندر ایسے ہی ایک پلاننگ کے تحت، ایک پروگرام کے تحت ناجائز فائدہ اٹھا کر بابری مسجد پر تالا لگا دیا گیا تھا. لیکن وہاں کی انجمن انتظامیہ مساجد کے ذمہ داروں کی دور اندیشی اور وہاں کے مسلمانوں کی بھائی چارگی اور برادران وطن جو سیکولر ذہن رکھنے والے ہیں، بنارس کے ہندو بھائی، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کمیٹی کا نام کاشی وشوناتھ مندر و گیان واپی مسجد سدا بھاونا سمیتی. اس کمیٹی کے تحت انہوں نے آپس میں ایک اگریمنٹ کیا اور اس اگریمنٹ کے ذریعے سے انہوں نے باضابطہ آپس میں بھائی چارگی کو قائم رکھا. مندر کمیٹی نے یہ کہا کہ ہم کبھی مسجد میں مداخلت نہیں کریں گے اور مسجد کمیٹی نے یہ کہا کہ ہم مندر میں مداخلت نہیں کریں گے. پورے ملک کے فرقہ پرستوں کے چاہنے کے باوجود بھی آج وہاں پر امن باقی ہے اور صرف 2 فٹ کے راستے سے ہندو بھی مندر کو جاتے ہیں اور مسلمان بھی اسی راستے سے مسجد کو جاتے ہیں. باوجود یہ کہ تب سے لے کر آج تک ایک چھوٹا بھی انسیڈنٹ وہاں پر نہیں ہوا. اگر ہوتا تو یہ فرقہ پرست حکومتیں، چاہے گورنمنٹ کسی کی بھی ہو، کسی بھی پارٹی کی ہو، ہر پارٹی نے وہاں پر فرقہ پرستی کا مظاہرہ کیا. چنانچہ 1954 کے اندر، 1954 کے اندر وشوناتھ مندر کے جو سجادہ نشین تھے، گدی نشین تھے، سوامی شری بیاس جی اور ان کے 3 بھائیوں نے انجمن انتظامیہ مساجد سے ایک اگریمنٹ کیا جس اگریمنٹ کے اندر یہ طے پایا کہ آئندہ
ہم کبھی مسجد میں اور مندر میں کوئی نئے قسم کا کنسٹرکشن نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو آپس کے مشورے سے کریں گے. مسجد میں بھی اگر کریں گے تو مندر کی کمیٹی سے مشورہ لیں گے, اور اگر مندر کے اندر بھی کریں گے تو مسجد کی کمیٹی سے مشورہ لیں گے, اور دونوں مل کر ڈسٹرکٹ کی جو مینجمنٹ ہے, جو انتظامیہ ہے, جو کلکٹریٹ ہے, وہاں کے مشورے سے ہم آپس میں یہ کام کریں گے. تو تقریباً آج سے لگ بھگ 70 سال کے قریب ان لوگوں کے درمیان میں اگریمنٹ ہوا, اور تب سے لے کر آج تک اس اگریمنٹ کے اوپر کام چلا آ رہا ہے. اور امن پسندی کے ساتھ مسجد کمیٹی, مندر کمیٹی, مندر والے اپنی پوجا کرتے ہیں اور مسجد والے اپنی عبادتیں کرتے ہیں. ان دونوں کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں ہوتا. بابری مسجد کا مسئلہ جب چل رہا تھا تو بابری مسجد کے مسئلے میں 1991 کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ایک آرڈر آیا تھا سپریم کورٹ کا, جسے پلیس آف ورشپ اسپیشل پروویژن ایکٹ 91 کہا جاتا ہے. پلیس آف ورشپ اسپیشل پروویژن ایکٹ 1991. اس ایکٹ کے ذریعے سے سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ دیا تھا کہ بابری مسجد کو چھوڑ کر 1947 15 اگست کے موقع پر ہندوستان میں جتنی مسجدیں ہیں, جتنی مندریں ہیں, جتنے گرودوارے ہیں اور جتنے چرچ ہیں, آج کے بعد ان مسجدوں میں, مندروں میں, گرودواروں میں, چرچ میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی. یہ 91 کا پلیس آف ورشپ اسپیشل پروویژن ایکٹ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے. اور اس ججمنٹ سے بابری مسجد کو الگ کر دیا گیا تھا, کیونکہ ہندوستان کی آزادی سے بھی 60 سال پہلے سے بابری مسجد کا جھگڑا چل رہا تھا 1886 سے. آج سے 135 سال پرانا وہ مسئلہ تھا. اس مسئلے کو بازو رکھ کر جس وقت یہ پلیس آف ورشپ اسپیشل پروویژن ایکٹ بن رہا تھا, آج سے 31 سال 31 ایئرز بیفور, اس وقت تک بابری مسجد کے جھگڑے کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا. بابری مسجد کو اس ایکٹ سے الگ رکھ کر یہ ججمنٹ دے دیا گیا. تو اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کے نتیجے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جتنے پٹیشنر کورٹوں کو جا رہے ہیں, ابھی کسی نے کہا کہ تاج محل تیجو مندر تھا, اس کے 22 کمرے کھولے جائے. الہ آباد کی ہائی کورٹ نے پٹیشنر کو پھٹکار لگائی اور اس کے پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا. ابھی کاشی وشوناتھ مندر کو لے کر 2019 میں بابری مسجد کا ججمنٹ آنے کے بعد بنارس کی کورٹ میں ایک پٹیشن ڈالا گیا, اور متھورا کی شاہی عیدگاہ کے سلسلے میں ایک پٹیشن ڈالا گیا. سری رنگا پٹن میں جہاں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی راجدھانی تھی, وہاں ان کی بنائی ہوئی جامع مسجد ہے, اس کو لے کر وہاں ایک پٹیشن ڈالا گیا. اور اب جامع مسجد دلی کے بارے میں یہ باتیں, یہ افواہیں گردش کر رہی ہے کہ اس کے نیچے مندر ہے, لہذا اس کو بھی مندر بنانے کی اجازت دے دی جائے, اور عدالت اس کے اندر انٹرفیئر کرتے ہوئے اس کو تالا لگانے کی اجازت دے دے. تو یہ جتنی درخواستیں داخل کی جا رہی ہے, سپریم کورٹ کا جو 91 کا اسپیشل پروویژن ایکٹ تھا, اس کے نتیجے میں ان عدالتوں کو یہ چاہیے تھا کہ یہ ساری درخواستوں کو ریجیکٹ کر دیتے. لیکن یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ فرقہ پرستوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری دیش کی کچھ عدالتیں ان کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے اور وہ پٹیشن کو ایکسپٹ کر رہی ہے. ظاہر بات ہے کہ پٹیشن کو ایکسپٹ کرنے کا مطلب اس مسجد کے مسئلے کو کورٹ میں لے کر جانا ہے. بابری مسجد کے سلسلے میں بھی یہی ہوا تھا کہ جب مسجد کا مسئلہ جب تک کورٹ سے باہر تھا امن باقی تھا, جب مسجد کا مسئلہ کورٹ میں چلے گیا تو پھر فرقہ پرستی عام ہوئی. پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہوا اور جس کا نقصان پورے دیش نے اٹھایا, وہ ساری دنیا اس تاریخ کو جانتی ہے, بھلا نہیں سکتی. چنانچہ گیان واپی کی جامع مسجد کے سلسلے میں درخواست کو ایکسپٹ کر لیا گیا, اور وہاں کے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر ججز نے ناانصافی والا فیصلہ سناتے ہوئے مسجد کے سروے کا آرڈر دے دیا. مسجد کا سروے کیا گیا اور کورٹ کی جانب سے باضابطہ ایک اسپیشل کمشنر ایڈوکیٹ اجیت مشرا کو اپوائنٹ کیا گیا, اجے مشرا کو. وہاں کی جو 100 سال پرانی انتظامیہ مساجد کمیٹی ہے, انہوں نے کورٹ کے سامنے آپتی جنائی
آپتی جنک باتیں کی اور انہوں نے یہ اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ کورٹ جس ایڈوکیٹ کو اسپیشل کمشنر بنا رہا ہے وہ یک طرفہ فیصلہ کرنے والا ہے اور اس کے اندر انصاف کی بات نہیں ہے، اس کو سسپینڈ کیا جائے۔ اس کے باوجود بنارس کی کورٹ نے مسجد انتظامیہ کمیٹی کے فیصلے، ان کی درخواست کو نہیں سنا اور اسی آدمی کو اسپیشل کمشنر بنایا گیا۔ مسجد کا سروے شروع ہوا، مسجد کے سیلار کی باضابطہ ویڈیوگرافی کی گئی اور اس کے بعد مسجد کا جو حوض تھا اس حوض کے پانی کو خالی کرایا گیا اور 4-5 دن پہلے اس حوض کا سروے کیا گیا اور اس حوض کے اندر موجود فوارے کو یہ کہہ کر بات لوگوں میں مشہور کر دی گئی کہ وہ شیو لنگ ہے۔ حالانکہ کورٹ نے 17 مئی کی ڈیٹ دی تھی رپورٹ داخل کرنے کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کورٹ میں رپورٹ داخل ہونے سے پہلے وہ رپورٹ لیکیج کیسا ہو گئی؟ اس رپورٹ کے اندر کی باتیں مارکیٹ میں کیسی آ گئی؟ اور دوسری بات، پیر کا دن تھا۔ ہر علاقے کے اندر کورٹ کا ایک قانون ہوتا ہے کہ جس دن وکیل کورٹ پہنچ نہیں سکتے اور دونوں پارٹیاں کورٹ کو آ نہیں سکتی، اس دن کورٹ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ آج کسی سلسلے میں کوئی ججمنٹ نہیں دیا جائے گا کیونکہ سارے لوگ عدالت کو آ نہیں سکتے۔ بنارس کے اندر منڈے کا جو دن تھا، لاسٹ منڈے کا، آخری پیر کا دن، وہ ایسا ہی دن تھا کہ اس دن بنارس ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر کوئی ججمنٹ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ ابھی وہاں پر ہاؤس کا سروے ہوا، ویڈیوگرافی ہوئی، وہاں سے لوگ باہر آئے۔ ابھی مسلم جو پکش تھا، مسلمانوں کی جو پارٹی تھی، ابھی وہ کورٹ کو نہیں پہنچی اور نہ ہی مسلمانوں کے آبجیکشن کرنے کے بعد جو دوسرے ایڈوکیٹ کو کمشنر کے طور پر کورٹ نے اپائنٹ کیا تھا، انہوں نے بھی ابھی کورٹ میں جا کر اپنی درخواست داخل نہیں کی۔ وہاں پر اجے مشرا کے فون کے ذریعے سے کورٹ میں ایک پٹیشن ڈالنے کی وجہ سے فوراً امیڈیٹ کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا، جبکہ کورٹ کے رولز کے حساب سے اس دن کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتے، لیکن بنارس کی ڈسٹرکٹ کورٹ نے ججمنٹ دے دیا کہ وہاں شیو لنگ پایا گیا، لہذا اس ایریا کو سیز کر دیا جائے اور مسلمانوں کو وہاں پر 20 سے زیادہ مسلمانوں کو مسجد میں انٹری کرنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ یہ ٹھیک ایسا ہی ہوا، آپ کو سمجھنا چاہیے 1986 کے اندر، جبکہ بابری مسجد کا مسئلہ الہ آباد کی ہائی کورٹ میں چل رہا تھا اور بابری مسجد کی جو مینجمنٹ کمیٹی تھی، اس کمیٹی نے ملکیت کے مقدمے کو لے کر الہ آباد کی ہائی کورٹ میں فیصلہ ڈالا۔ ایک شاطر وکیل نے فیض آباد کی سیشن کورٹ کے اندر ایک درخواست ڈالی۔ اس درخواست کے اندر اس نے یہ کہا کہ یہاں بھگوان رام کی مورتیاں پرکٹ ہو گئی ہے، ظاہر ہو گئی، لہذا اس مسجد کو سیز کر دیا جائے۔ ابھی کیس چل رہا ہے الہ آباد کی ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ کا مرتبہ بڑا ہے اور اس سے نیچے کا مرتبہ ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کا۔ ہائی کورٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے فیض آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ نے 4:45 پر ججمنٹ دیا کہ بابری مسجد کو سیز کر دیا جائے اور وہاں ایک پنڈت کو رکھ کر باضابطہ رام للا کی مورتیوں کی پوجا کی اجازت دی جائے۔ 4:45 پر ججمنٹ آتا ہے اور اس کے ٹھیک 12 منٹ کے بعد یعنی 4:57 پر بابری مسجد کو گھیر دیا جاتا ہے اور وہاں باضابطہ پوری پلاننگ کے تحت، پوری تیاری کے تحت پوجا شروع کر دی جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ججمنٹ دینے والے کو بھی اندازہ ہے اور ججمنٹ سن کر 12 منٹ میں پوری تیاری سے وہاں پہنچنے والوں کو بھی اندازہ ہے کہ کیا ججمنٹ آنے والا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے گیان واپی کی جامع مسجد کے سلسلے میں بھی یہی ہوا۔ ابھی رپورٹ داخل نہیں کی گئی، رپورٹ داخل کرنے کے لیے 2 دن باقی ہے۔ رپورٹ داخل کرنے سے پہلے ججمنٹ نے یک طرفہ غنڈہ گردی والا فیصلہ سنا دیا کہ وہاں کے ہاؤس کے اندر شیو لنگ برآمد ہو گیا، چنانچہ اس کو سیل کر دیا جائے۔ فوری وہاں پر انجمن انتظامیہ مساجد سپریم کورٹ گئی۔ سپریم کورٹ میں اس نے اپنی بات رکھی، اپنا پکش رکھا، اپنا مدعا رکھا۔ تو منگل کے دن سپریم کورٹ نے بھی جو فیصلہ سنایا اس کے اندر بھی کھری باتیں نہیں تھی، اس کے اندر بھی لچک تھی۔ سپریم کورٹ نے 2 باتیں کی اور گویا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے ذریعے ہندوؤں اور مسلمانوں کو دونوں کو خوش کرنے کا انہوں نے فیصلہ سنایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے مصلیوں کو نہ روکا جائے، مسلمان خوش،
اور وہیں پر انہوں نے کہا کہ اس حوض کو سیز کر دیا جائے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہاں پر شیو لنگ برآمد ہوا ہے۔ سپریم کورٹ سے بھی بغیر بڑے ادب اور احترام سے سوال کرنا چاہیے کہ ابھی رپورٹ داخل نہیں ہوئی، رپورٹ وینسڈے کے دن داخل ہوگی 17 تاریخ کو، اور آپ 16 تاریخ کو ملک کی بڑی عدالت ہونے کے باوجود آپ یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ وہاں پر شیو کا لنگ برآمد ہو گیا اور وہاں پر اس کو سیز کر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے اب حالات جس طرف جا رہے ہیں، جس طریقے سے بابری مسجد کے مسئلے کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، افسوس یہ ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں کا مذاق اڑا رہی۔ 1991 کے اندر پلیس آف ورشپ اسپیشل پروویژن ایکٹ جو بنا تھا، سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا تھا کہ 1947 15 اگست کے موقع پر جو مسجد، جو مندر، جو چرچ، جو گرودوارا، جو جس مذہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہ ہے اس میں مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ افسوس کہ اب ڈسٹرکٹ عدالتوں سے لے کر ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک 1991 کے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور اب کاشی کی گیان واپی کی مسجد کے بعد اب متھرا کی شاہی عیدگاہ کے سلسلے میں بھی وہاں کی متھرا کی عدالت نے ایک پٹیشنر کی پٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اب یہی ہوگا، اب دیش کے اندر اصل مدوں سے لوگوں کو ذہنوں کو ہٹایا جائے گا۔ مہنگائی کی مار الگ طرف ہے، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں الگ ہے، لوگوں کے کھانے پینے کی جو ضروریات زندگی کی جو اہم چیزیں ہیں اس کی بنیادی چیزیں الگ ہیں۔ یہی سارے چیزوں کے اندر دیش کو اوٹایا جائے گا، لوگوں کو لڑایا جائے گا۔ مندر مسجد کے ایشو پر جیسا 28 سال تک راجنیتی ہوتی رہی رام مندر اور بابری مسجد کے مسئلے میں، اب گیان واپی کاشی وشوناتھ کے مندر میں چلے گا، اب کاشی متھرا کی شاہی عیدگاہ کے بارے میں چلے گا، کبھی قطب مینار کے بارے میں چلے گا، کبھی سری رنگا پٹن کی جامع مسجد کے بارے میں چلے گا، کبھی تاج محل کے بارے میں چلے گا۔ اب یہ چلتا ہی رہے گا۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو دانشوری کا ثبوت دینا ہے۔ جمعیت العلماء نے مسلمانوں سے 3 باتوں کی اپیل کی۔ پہلی بات، مسلمان غیر ضروری پوسٹ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ آپ شیو لنگ کو لے کر آپ پوسٹ نہ کریں غیر ذمہ دارانہ، کئی فوارہ نکل گیا، شیو لنگ بتا کر آپ نے پوسٹ کر دیا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے برادران وطن کے جذبات مجروح ہوں گے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ اگر مسلمان کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے خداؤں کو گالی دیں گے تو وہ بدلے میں پلٹا کر مسلمانوں کے خدا کو گالی دیں گے، اور یہ دراصل مسلمان اپنے خدا کی توہین کا سبب بنیں گے۔ اسی لیے ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ سب کے مذاہب کا اور سب کے دھرم کا پاس و لحاظ کرنا ہے، سب کا احترام کرنا ہے۔ نوجوان غیر ضروری پوسٹ نہ کریں اور غیر ضروری بیان بازیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اب اس وقت انجمن انتظامیہ مساجد گیان واپی مسجد اس مسئلے کو عدالتوں میں لڑ رہا ہے، چاہے وہ بنارس کی ڈسٹرکٹ عدالت ہو یا الہ آباد کا ہائی کورٹ ہو، ارے یہ فین چالو کرو نا، کتنی گرمی ہو رہی، الہ آباد کا ہائی کورٹ ہو یا پھر سپریم کورٹ کا مسئلہ ہو، وہاں پر وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ ہم اپنی جانب سے ان کے معاون بننے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کام ہمیں کرنا چاہیے، دعاؤں میں اہتمام کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں اویرنس لانا چاہیے۔ اور برادران وطن جن کو گیان واپی کی جامع مسجد کے سلسلے میں تاریخ معلوم نہیں ہے، خود تاریخ پڑھنا چاہیے اور ان کو بھی تاریخ بتانا چاہیے۔ اور جس طریقے سے وہاں کے حوض میں نکلنے والے فوارے کو شیو کا لنگ بتایا جا رہا ہے، ان کو بتانا چاہیے کہ فوارہ کیسا ہوتا ہے اور شیو کا لنگ کیا ہے۔ مسلمانوں کو بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شیو لنگ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تو سامنے والوں کو سمجھائیں گے کیسے؟ اور اسی طریقے سے جمعیت العلماء نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے، اس وقت میڈیا جو ڈیموکریسی کا چوتھا بڑا ستون ہے، جو بالکل فرقہ پرستی پھیلانے کے لیے عام ہے، ابھی شیو لنگ کتنے فٹ کا تھا عدالت کے اندر ابھی رپورٹ جمع نہیں ہوئی، رپورٹ جمع ہونے کے بعد اس کا سائز پتہ چلتا۔ ہندوستان کا جتنا مین اسٹریم میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، زی نیوز والوں نے شیو لنگ کا سائز الگ بتایا، انڈیا ٹوڈے نے الگ بتایا، آج تک نے الگ بتایا، دینک بھاسکرن نے الگ بتایا، ہر میڈیا چینلوں نے شیو لنگ کے سائز کو الگ الگ بتایا۔ گویا یہ لوگ اس طریقے سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کے ذہنوں سے کھیلنا چاہتے ہیں۔
اور ہمارے اس ملک کے اندر ان بھکتوں کی کمی نہیں، مذہب کے نام پر شاطر سیاست دانوں کی سیاست کے نظر ہونے والوں کی کمی نہیں، چنانچہ اب الگ الگ افسانے گھڑے جا رہے اور ایسے جھوٹ کو عام کیا جا رہا ہے، جھوٹ کو اتنا پھیلایا جائے کہ اس جھوٹ کے نتیجے میں سچ دب جائے اور وہ فوارہ صحیح معنی میں شیولنگ ثابت ہو جائے، اور یہ بتا دیا جائے، تنازع کو عام کر دیا جائے، اور عدالتوں کے غیر ضروری ججمنٹ کے ذریعے سے مسجد پر تالا لگا دیا جائے، اور پھر ایک دور ایسا بھی آئے گا جیسا رام مندر کو شہید، بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، گیان واپی کی جامع مسجد کو بھی شہید کر دیا جائے گا، اور سارے لوگ یہی فرقہ پرستی کے بھنگ کو چاٹتے ہوئے نشے میں مغلوب ہوتے ہوئے رہیں گے۔ پھر ایک دور ایسا آئے گا جو آج سری لنکا کے اندر ہو رہا ہے، سری لنکا کے اندر بھی مسجد مندر کا ایشو چلا، وہاں بھی حلال اور حرام کا ایشو چلا، وہاں بھی حجاب اور برقعے کا ایشو چلا، وہاں بھی ہندو اور مسلمان کا ایشو چلا، چلتے چلتے جو فرقہ پرست سیاست دان مسلمانوں اور ہندوؤں کو لڑا کر 20 سال سے راجنیتی کر رہے تھے، آج جب وہاں کے لوگوں کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روزی روٹی نہ ملی تو لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے، سارا دیش جلنے لگا، اور جو فرقہ پرستی پھیلانے والا پرائم منسٹر تھا مہندرا راجے پکس سے، وہ اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ گیا، لوگوں نے اس کے گھر کو آگ لگا دی، اس کے منسٹروں کو ننگا کر کر چورستوں پر مارا، اس کے کئی پارلیمنٹ کے ممبروں کو، ایم پیوں کو زندہ مار دیا لوگوں نے۔ یہی کچھ خدا نہ کرے ہمارے ملک کے اندر ایسے حالات کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ان امپلائمنٹ کا ہے، بے روزگاری کا ہے، مہنگائی کا ہے اور بڑھتی غربت کا ہے۔ ان سارے ایشوز کو رکھ کر یہ شاطر بنیا سیاست دان ہم لوگوں کو مندر مسجد کے ایشو میں الجھانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں، جمعیت العلماء کی مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اپنے قلم کو آپ احتیاط سے استعمال کریں، کی پیاڈ کے اوپر انگلیوں کو چلانے سے پہلے احتیاط کریں، کسی پوسٹ کو آگے فارورڈ کرنے سے پہلے احتیاط کریں، برادران وطن کے مذہب کا احترام کریں، اور ابھی بھی یاد رکھیں کہ اس ملک کے اندر امن بھائی چارگی باقی ہے، ابھی بھی سینکڑوں ہندو ہیں جو مسلمانوں کے فیور میں، گیان واپی مسجد کے فیور میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم ان کی ہاں میں ہاں ملائیں اور ان کی آواز کو اونچا کرنے کی کوشش کریں، اور جب تک ہماری بڑی جماعتیں جو ہماری رہبری کر رہی ہے ہم ان کی رہبری میں اپنے آپ کو چلائیں، تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اس وقت وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان روڈوں پر آئے اور ہندو مسلم آپس میں لڑ لیں، اس لیے جمعیت العلماء کا یہ مطالبہ ہے کہ مسلمان روڈوں پر نہ آئے۔ اللہ سے دعائیں کریں حالات کے سازگار ہونے کے لیے، اور اپنے سے جو کچھ کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک کے حالات کو پرامن بنا دے، اور فرقہ پرست طاقتیں ملک کو جو لڑائی اور جھگڑے کے ڈگر پر ڈالنا چاہتی ہے ان کے ناپاک عزائم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناکام کریں، اور ملک کے مستقبل کو بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ روشن اور تابناک بنائیں، اور اللہ تعالیٰ گیان واپی کی مسجد، متھرا کی شاہی عیدگاہ، سری رنگا پٹن کی جامع مسجد اور دلی کی جامع مسجد سمیت پورے ہندوستان کی تمام مساجد کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔